بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ مکہ میں چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 ایشیائی شہری گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں پولیس نے چوری کے الزام میں 2 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی اخبار عاجل کے مطابق مکہ پولیس کے ترجمان نے جمعرات کو کہا ہے کہ مالی جرائم کے انسداد کے لیے جاری کارروائیوں میں 2 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد کی عمریں 40 اور 50 برس کے لگ بھگ ہیں۔ پولیس کے مطابق ان 2 افراد نے ایک ہی طرح کی 5 جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جن میں ایک کمیونیکیشن کمپنی کے ٹاور سے 1,50,000 ریال کی بیٹریاں چوری کی گئی ہیں۔ پولیس ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ دونوں افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے اور انہیں پبلک پراسیکیوشن برانچ کے حوالے کیا جائے گا۔ ناس ایئر کی تاشقند کے لیے پہلی پرواز۔ مشرق وسطیٰ کی کمرشل سعودی فضائی کمپنی ناس ایئر نے 5 اگست کو ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کے لیے پہلی پرواز شروع کر دی۔ ہفتے میں 1 پرواز ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ناس ایئر کی پہلی پرواز تاشقند کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچی تو وہاں محکمہ سیاحت کے عہدیداروں اور ناس ایئر کے اہلکاروں نے زبردست خیر مقدم کیا۔ ناس ایئر نے موسم گرما 2021 کے دوران متعدد ہوائی اڈوں کے لیے نئی پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ناس ایئر نے موسم گرما 2021 کے دوران متعدد ہوائی اڈوں کے لیے نئی پروازوں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ تاشقند دنیا کے ان اہم شہروں میں سے ایک ہے جو تاریخی اور تمدنی ورثے، تاریخی اور سیاحتی مقامات میں منفرد مانے جاتے ہیں۔ ناس ایئر کے ایگزیکٹو چیئرمین بندر المہنا نے کہا ہے کہ اس وقت تاشقند کے لیے پرواز شروع کرنے کا فیصلہ سیاحتی نقطہ نظر سے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ ناس ایئر دنیا کے مختلف ممالک کے لیے زیادہ تعداد میں پروازیں چلانے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاض، جدہ اور تاشقند سے ناس ایئر سے سفر کرنے والی بکنگ ویب سائٹ، سمارٹ موبائل ایپ اور ناس ایئر کے رابطہ مرکز 9200012334 سے رابطہ کر کے کرا سکتے ہیں۔ ٹریولنگ ایجنسیوں کے ذریعے بھی بکنگ ممکن ہے۔ بنگلہ دیش گھریلو عملے کی ویزا کارروائی اتوار سے۔ بنگلہ دیش میں سعودی سفارت خانے نے کہا ہے کہ 8 اگست سے گھریلو کارکنان کی ویزا درخواستوں کی وصولی شروع کر دی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں صرف گھریلو عملے کی درخواستیں ہی وصول کی جائیں گی۔ اخبار 24 اور المرصد کے مطابق سعودی سفارت خانے نے بیان جاری کیا ہے کہ درخواستوں کی وصولی کے وقت کورونا SOPs کی مکمل پابندی کی جائے گی۔ سفارت خانے کا کہنا ہے کہ اعلیٰ قیادت نے ہدایات جاری کی تھی کہ شہریوں کی سہولت کی خاطر بنگلہ دیش میں کورونا SOPs کی پابندی کے ساتھ ویزا کارروائی شروع کر دی جائے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں نئے تعلیمی سال کے موقع پر تمام اسکول باقاعدہ کھلیں گے، جس کی وجہ سے مقامی شہریوں کو گھریلو کارکنان کی اشد ضرورت پیش آئے گی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ویزا کارروائی ہنگامی بنیادوں پر انجام دینے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ سعودی شہری ہفتے میں کتنی بار کرنسی نوٹ استعمال کرتے ہیں؟ سعودی عرب میں یومیہ سب سے زیادہ کرنسی نوٹ کا لین دین جنوبی علاقے میں ہو رہا ہے۔ یہ بات مملکت میں اپنی نوعیت کے پہلے قومی جائزے میں بتائی گئی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق جنوبی سعودی عرب کے 48% باشندے ہر روز کرنسی نوٹ استعمال کرتے ہیں۔ مملکت کے شمالی اور مغربی علاقوں کے باشندے دوسرے نمبر پر ہیں، جہاں کرنسی نوٹ کے استعمال کا تناسب 37% ہے، جبکہ وسطی اور مشرقی علاقوں میں کرنسی نوٹ کا یومیہ لین دین 20% ہے۔ سعودی مالیاتی ٹیکنالوجی کے قومی جائزے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی عرب کے تقریباً 60% باشندے ہفتے میں کم از کم ایک بار کرنسی نوٹ استعمال کرتے ہیں۔ 4 میں سے ایک شخص کرنسی کا لین دین ضرور کرتا ہے۔ رپورٹ میں کرنسی نوٹ کے لین دین کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کرنسی نوٹ کے استعمال میں کمی بیشی کا تعلق عمر سے بھی ہے۔ مثلاً 16 سے 22 سال کی عمر کے زمرے میں آنے والے 18%، 60 برس اور اس سے زیادہ عمر کے 46%، 50 سے 59 برس والے 38% اور 40 سے 49 برس کی عمر والے 29%، 30 سے 39 برس والے 23% اور 23 سے 29 سال کی عمر والے 21% یومیہ کرنسی نوٹ کا لین دین کرتے ہیں۔ مکانات کے کرایوں میں 3.6% کمی۔
جدہ انویسٹمنٹ کمپنی کی نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مکانات کے کرائے سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران 3.6% سے زیادہ کم ہوئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس کا سبب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزارت بلدیات و دیہی و آباد کاری میں امور کے تحت سکنی پروگرام کی طرف سے 87,000 سے زیادہ مکانات مقامی شہریوں کو دیے گئے ہیں۔ توقع یہ بھی ہے کہ مزید 62,000 مکانات شہریوں کو دیے جائیں گے۔ اس کا پیشگی اثر مکانات کے کرایوں میں کمی کی صورت میں نظر آنے لگا ہے۔ جدہ انویسٹمنٹ کمپنی نے سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران افراط زر سے متعلق رپورٹ جاری کر کے کہا ہے کہ رہائش، پانی، بجلی اور گیس میں اوسط افراط زر کی شرح 2020 کی دوسری سہ ماہی کے مقابلے میں اوسطاً 2.5% کم ہوئی ہے۔ جدہ کمپنی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جون 2021 میں افراط زر سے متعلق محکمہ شماریات کے اعداد و شمار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مئی کے مقابلے میں جون کے دوران افراط زر میں 0.2% کے لگ بھگ استحکام پیدا ہوا ہے۔ مملکت کے کئی علاقوں میں آج سے 5 دن تک بارش کا امکان۔ موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات کو بیان جاری کر کے کہا ہے کہ مملکت کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جمعرات کی طرح جمعے کو بھی جاری رہے گا، جبکہ 6 اگست جمعے سے 10 اگست منگل تک بارش ہونے کا قومی امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مرکز کا کہنا ہے کہ مملکت کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ یالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہونے کا خطرہ ہے۔ ہوا کی فی گھنٹہ رفتار 55 کلومیٹر سے زیادہ تر ہو سکتی ہے۔ قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ خراب موسم جمعہ سے منگل تک جاری رہے گا۔ کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی اور کہیں موسلا دھار۔ اسی ریجن کے ابھا، خمیس مشیط، محائل، المجاردہ، رجال الماء، بارک، تنومہ، النماس، بالکن، زہران، الجنوب، الہرجہ، سرائے عبیدہ، بیشہ اور البرگ شہروں میں سیلاب کے خطرات ہیں۔ قومی مرکز نے بتایا ہے کہ جازان اور اس کی 11 کمشنریوں، باہا اس کی 6 کمشنریوں، مکہ مکرمہ ریجن اور اس کی 4 کمشنریوں میں بارش کا موسم رہے گا۔ قومی مرکز نے بتایا ہے کہ جمعے سے منگل تک مکہ مکرمہ، نجران اور مدینہ منورہ میں بوندا باندی سے لے کر درمیانی درجے کی بارش تک کے امکانات ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔